السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں تمام تجوید رولز پڑھ چکے ہیں، جس کا لاسٹ تھا ادغام کے کچھ ٹائپس جو بچے تھے، تو تھوڑا سا ریویژن کرتے ہیں۔ ادغام کے کتنے لیٹرز ہیں؟ میم شدہ اور نون شدہ، یہ دونوں کو آگے پیچھے تنوین یا نون ساکن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ہی گننا پڑے جائیں گے۔ نیسل ساؤنڈ میں پڑھ کے 2 سے 3 حرکت تک کھینچنا ہے۔ اور یا شدہ اور واو شدہ، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یا شدہ اور نون شدہ آئے گا تو ہمیں اسے 2 سے 3 سیکنڈ تک کھینچنا ہے اور نیسل ساؤنڈ میں پڑھنا ہے۔ اور ایک اور گننا ہوتا ہے میم ساکن کے بعد با، اس میں بھی نیسل ساؤنڈ میں پڑھتے ہوئے 2 سے 3 سیکنڈ تک کھینچنا ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ کے رولز تھے۔ اس سے پہلے ہم نے اقلاب، قلقلہ، اظہار، اخفا، یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں، تو اس کو پلیز ریویژن کر لیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں رسم الخط۔ رسم الخط مطلب لکھنے کا طریقہ، پیج نمبر 47، لیسن نمبر 25۔ تو قرآن مجید میں بہت ساری جگہ الگ طریقے سے لکھا گیا ہے اور پڑھا الگ طریقے سے جاتا ہے، مطلب وہ جنرل رول کے تھوڑے سے خلاف ہے۔ مطلب اس میں الف، واو، یا لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، کہیں پر الف ایکسٹرا ہے، کہیں پر واو، کہیں پر یا ایکسٹرا ہے۔ تو یہاں پر جو لیٹر کو نہیں پڑھنا ہے، مطلب الف، واو یا تو اس پہ ایسے کراس کا نشان لگا ہوا ہے، جیسے کہ افا ام ماچا لکھا ہے لیکن الف نہیں پڑھنا ہے تو افا ام ماچا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سب جگہ الف ایکسٹرا دیا ہوا ہے اور کچھ جگہ واو بھی ایکسٹرا ہے، جیسے تھرڈ لائن میں نہیں، پیج نمبر 48 میں واو ایکسٹرا ہے کہیں پر، اور یا بھی ایکسٹرا، مطلب اسے پڑھا نہیں جاتا، لکھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ لکھا، ایکچولی موسی لکھا ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے، تو یا نہیں پڑھتے، موسی نہیں بلکہ موسیٰ پڑھتے ہیں۔ ویسے ہی لکھا جاتا ہے صلاتا کو، واو ایکسٹرا ہوتا ہے اس میں بیچ میں، لیکن اسے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح رسم الخط مطلب لکھنے کا طریقہ، تو ایک طریقہ ہے قرآن مجید میں لکھے جانے کا، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ اس سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو لیٹرز کو نہیں پڑھنا اس پہ ایسے کراس کا نشان، چوکڑی کا نشان لگا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں چوکڑی کے نشان کی جگہ ایسے چھوٹا سا گول بنا ہوتا ہے، الف، واو یا جس کو نہیں پڑھنا ہوتا، ایک دم چھوٹا سا، آیت جیسی ہوتی ہے نا ویسی چھوٹا سا گول ہوتا ہے، یا اکثر نہیں بھی ہوتا ہے۔ انا ایک ایسا ورڈ ہے جس میں الف کے اوپر ایسے کراس کا نشان یا گول نہیں ہوتا ہے، لیکن انا کو ہمیشہ انا ہی پڑھا جاتا ہے، ایکسیپٹ کہ اگر ہم کبھی انا پر رک گئے تو انا پورا پڑھتے ہیں، لیکن انا پر کبھی نہیں رکا جاتا، جنرلی انا ہی پڑھیں گے بغیر رکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افا ماتا، دیکھیے افا ماتا لکھا ہے، افا ماتا پڑھ رہے ہیں، دونوں یہاں پر ہے۔ نیچے کے سائیڈ میں جو مین ورڈز ہیں اس کے نیچے کی سائیڈ میں اس کو کس طرح پڑھنا ہے وہ لکھا ہے۔ افا ماتا لإلی اللہ، لإلی اللہ ان تبوء، یہاں پر خاص خیال رکھیں کیونکہ یہاں پہ لاسٹ میں الف ہے، تو آپ پڑھنا چاہیے ہوتا، لیکن الف یہاں پہ ڈراپ کریں گے، اس لیے بو آ کی جگہ ہم لوگ بو آ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تبو من نبئی، من نبئی ملئہ، ملئہ ولأودعوا،
وَلَأَوْدَعُوا ثَمُودَ ثَمُودَ لِتَتْلُوَ لَن نَدْعُوَ لِشَيْءٍ لَكِنَّ لَأَذْبَحَنَّهُ. دیکھیں یہاں پہ لَأَذْبَحَنَّهُ میں نون کے اوپر شدہ کی سائن ہے، لیکن وہ پرنٹنگ مسٹیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، تو جو نیچے اس کو جس طریقے سے پڑھنا ہے وہ جو لکھا ہے اس میں نون کے اوپر شدہ کی علامت ہے. لَأَذْبَحَنَّهُ لِيَرْبُوَ فِي لَإِلَى الْجَحِيمِ لِيَبْلُوَ نَبْلُوَ بِئْسَ الْإِسْمُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ سَلَاسِلَ. دیکھیں یہاں پر سیکنڈ والے الف کو ڈراپ کیا جانا ہے، لیکن غلطی سے فرسٹ والے الف پہ کراس کی علامت ہے، تو یہ سلاسلہ ہے. جیسے نیچے کریکٹڈ ورڈ جو ہے مطلب اس کو جس طرح پڑھا جانا ہے وہ لکھا ہے، اس میں فرسٹ الف کو پورا پڑھ رہے ہیں سلا، سیکنڈ میں الف نہیں ہے، مطلب سیکنڈ میں کراس ہونا چاہیے تھا. سلاسل قواریر ملئہم وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. دیکھیے یہاں پر انا پورا لکھا ہے، کراس کی علامت نہیں ہے، لیکن پڑھنا نہیں ہے اسے، کیونکہ ہم یہاں پر وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ایسے رک کر تو پڑھیں گے نہیں، چھوٹی سی آیت ہے تو انا ہی پڑھا جائے گا چاہے کراس ہو یا نہ ہو. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، میم کے اوپر شدہ ہے اس لیے وہ گناہ ہوگا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. دیکھیں یہاں تک کیا پڑھا ہم نے جس میں الف نہیں پڑھنا ہے، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس میں یا نہیں پڑھنا ہے. دو ایگزامپلس ہیں اس کے. موسیٰ عیسیٰ. ابھی جہاں پر واو نہیں پڑھنا ہے اس کے ایگزامپلس: زکاة صلاة حیات مشکات. واپس دہرا لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں. أَفَإِن مَّاتَ لَإِلَى اللَّهِ أَن تَبُوءَ مِن نَّبَإِ مَلَئِهِ وَلَأَوْدَعُوا ثَمُودَ لِتَتْلُوَ لَن نَّدْعُوَ لِشَيْءٍ لَكِنَّ لَأَذْبَحَنَّهُ لِيَرْبُوَ فِي لَإِلَى الْجَحِيمِ نَبْلُوَ بِئْسَ الْإِسْمُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ سَلَاسِلَ قَوَارِيرَ مَلَئِهِمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. موسیٰ عیسیٰ زکاة صلاة حیات مشکات. ٹھیک ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے ریوائز کریں، اور ایسے دوسرے بھی ایگزامپلس قرآن مجید میں ہیں، یہ کچھ ورڈز ہیں ان میں سے.
میرے خیال سے اور بھی جگہوں پر ہیں. تو خیال رکھیں قرآن مجید میں ایسے کراس نہیں ہوتا، چھوٹی سی گول علامت ہوتی ہے، تو اس کو غور سے پڑھیں. اور یہ تو بہت آسان سا درس تھا، لیکن اس میں آپ لوگ مخرج کا اور تجوید رولز کا پلیز خیال رکھیں، کیونکہ مخرج مسٹ ہے، کرنا بہت ضروری ہے، اور تجوید رولز تو صحیح طریقہ ہے. امید ہے سمجھ گیا ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.